عربی زبان میں کتاب چھپی ہے، سعودیہ سے آئی ہے، مدینہ یا غالباً طیبہ یونیورسٹی کے پروفیسر کی تقریر ہے، اس میں واقعہ لکھا ہے۔ کہتے ہیں نواب صدیق ان کا مولوی تھا، صدیق حسن۔ اس سے کسی آدمی نے پوچھا دیوس کسے کہتے ہیں؟ کیا پوچھا؟ دیوس کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا جیسے میں ہوں۔ مسئلہ سمجھا رہا ہے۔ پوچھا دیوس کسے کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ جیسے۔ پوچھا جی کیوں؟ انہوں نے کہا دیوس اسے کہتے ہیں جس کی بیوی پردہ نہ کرے۔ یہ میری بیوی سامنے کھڑی ہوئی ہے، میں ہوں دیوس۔ سعودیہ سے چھپی ہے، جس کو تم اپنا شہر کہہ رہے ہو نا، سعودیہ سے چھپی ہے۔ ایسے دنیا میں انسان ہیں جو ان کے لیڈر اور رہبر و رہنما ہیں۔ میں نے کئی بار کہا غیر مقلدوں میں تمہیں اب بھی گجرانوالے کہتا ہوں اپنی زبان کو کنٹرول کرو، اب بھی کہتا ہوں اپنی زبان کو لگام دو۔ ان کے مولویوں سے کہتا ہوں یہ اپنے کرچے چمچے ان کی زبان روکو۔ ہم نے حقائق منظر عام پر لائے تو تم سے برداشت نہیں ہونے۔ غیر مقلد تمہارے شہر کا ہے، اعتراض کیا، کہا جی علماء دیوبند کی 7 سالہ کانفرنس ہو رہی ہے اور اس میں اندرا گاندھی آئی ہے۔ اعتراض کیا، علماء دیوبند کی 7 سالہ کانفرنس ہو رہی ہے، کہتا ہے اس کانفرنس میں اندرا گاندھی آئی۔ میں نے کہا اندرا گاندھی بوڑھی کے جوان؟ کہا جی بوڑھی۔ میں نے کہا دن ہے کہ راتی؟ کہا جی دن ہے۔ میں نے کہا بلائی یا آئی؟ کہا جی آئی۔ میں نے کہا یہ تو تم نے کہا نا، تم اگر باز نہ آئے تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ نواب صدیق کی بیوی گورنر کو مرانے کے لیے 1 مہینہ گورنر میں محل میں کیسے رہ کر آئی ہے، اور حوالہ 1 مہینہ گورنر کی کوٹھی میں جا کے۔ ہاں جی گورنر رینج ہو گیا نا، گورنر ناراض ہوا، نواب صدیق کی بیوی منانے کے لیے گئی اور 1 مہینہ قیام کیا گورنر کے گھر۔ میں نے کہا حوالہ تمہاری کتاب کا، لکھا بھی نواب صدیق کے بیٹے نے۔ میں نے کہا تمہیں تکلیف ہونی ہے کہ نہیں؟ بول دے نہیں بھائی ہونی ہے نا، تو بہتر ہے تم وہ بحث سے نہ چھیڑو جس پہ تم نے پریشان ہونا ہے، تم سیدھے سیدھے مسئلوں کی بات کرو۔ میں نے اس لیے کہا ایک ہوتا ہے اہل حدیث اور ایک ہے ذہن میں ہے نا۔ آپ نے پوچھا سچا کہ جھوٹا؟ اس نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ آپ نے 5 سوال کیے۔ حدیث کی قسمیں مجھے نہیں پتا، طبقات مجھے نہیں پتا، اصول حدیث مجھے نہیں پتا۔ جب مجھے نہیں پتا کہا، آپ نے پوچھا تو کہہ رہا تھا میں سچا ہوں، تو جھوٹا نکلا ہے، کہہ دیا نا آپ نے۔ اب دیکھو میں ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ کی نماز کا وقت ہے 7:45 بجے، توجہ رکھنا، قاری ریاض صاحب نہیں ہے، نماز کا وقت ہو گیا، کہا بھی نماز پڑھاؤ، کیونکہ قاری صاحب نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ تبلیغ جماعت کا ساتھی ہے، پگڑی باندھی ہے، ماشاءاللہ داڑھی پور رکھی ہے، آپ نے کہا بھائی آپ نماز پڑھا دو۔ کہتا جی میں تو قاری صاحب نہیں ہوں۔ آپ نے پوچھا پھر آپ نے داڑھی کیوں رکھی ہے؟ انہوں نے کہا بھی میں تو گناہ گار تھا، جماعت والوں نے مجھے ترغیب دی ہے، 40 دن لگایا، میں نے داڑھی رکھ لی ہے۔ کہا بھی تو نے تبلیغی جماعت میں گیا تو نے صورتیں یاد نہیں کی؟ اس نے کہا جی کی ہیں۔ آپ نے پوچھا کتنی؟ کیا جواب دے گا؟ 10 نہیں، سورۃ فاتحہ صورت نہیں، اور سورۃ فاتحہ بھی تو قرآن ہی ہے نا، قرآن کی صورت ہے۔ کتنی ہو گئی؟ 11۔ کبھی آپ نے 11 صورتیں یاد کی ہیں تو پھر نماز نہیں پڑھاتا۔ تبلیغی جماعت کا آدمی کہتا ہے کہ میں نے 11 صورتیں تو پڑھی ہیں مگر میں قاری نہیں ہوں، 11 صورتیں یاد ہیں مگر میں قاری۔ آپ نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا 11 صورتیں حفظ کرنے والے کو قاری نہیں کہتے، قرآن کے ماہر کو قاری کہتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے دیانتداری۔ اس کو 11 صورتیں یاد ہے تب بھی کہتے ہیں میں قاری نہیں، انہوں ایک حدیث بھی یاد نہیں پھر بھی کہتے ہیں میں اہل حدیث۔ جھوٹا ہے کہ نہیں؟ بولتے ہیں۔ اور بد دیانت ہے کہ نہیں؟ تبلیغ جماعت والے دیانتدار اور فرقہ اہل حدیث بولتے نہیں، بد دیانت ہے نا، اس لیے کہتے ہیں جی میں سچا کہے گا کوئی نہیں، تو سچا نہیں تو جھوٹا ہے، تو کہہ میں جھوٹا اہل حدیث ہوں، میں سچا نہیں ہوں۔ حدیث کا ماہر ہو، اہل حدیث کہے تو یہ
بولیے نا سچا. حدیث کا ماہر نہ ہو خود کا اہل حدیث کہے تو جھوٹا. امام ابو حنیفہ اہل حدیث کا ماہر ہے نا. حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت امام بخاری. کیوں؟ حدیث کا ماہر ہو خود کو اہل حدیث کہے سچا، حدیث کا ماہر نہ ہو خود کو اہل حدیث کہے تو جھوٹا. تو ایک ہوتا ہے فرقہ اہل حدیث اور ایک ہوتا ہے اہل حدیث بمعنی محدث. یہ سچا بھی ہے سنی بھی ہے. اور اہل حدیث بمعنی جھوٹا، حدیث نہ جانتا خود کو اہل حدیث کہے، یہ اہل حدیث نہیں ہے، یہ فرقہ اہل حدیث ہے اور کذاب ہے. یہ فرقہ بھی ہے اور جھوٹا بھی. اور بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میں نے ایک جگہ بیان کیا نا تو مجھے ایک آدمی نے کہا جی مولوی صاحب یہ جو آپ نے بات کی ہے نا جی حدیث کا ماہر نہ ہو خود کو اہل حدیث کہے جھوٹا، یہ مجھے صحیح چنگی طرح سمجھ نہیں آئی. میں کہا چل میں تمہیں چنگی طرح سمجھانا، چنگی طرح سمجھاؤ نا. مظفر گڑھ میں نے تقریر کی تقلید پہ، ایک آدمی نے چٹ دی جی بیان ذرا علمی ہے، مجمع عوامی زیادہ ہے تو آپ ذرا اس کو آسان کر کے سمجھائیں. پھر میں نے ان سے پوچھا بھی آپ نے کبھی ٹریکٹر ٹرالی دیکھی ہے؟ انہوں نے کہا جی دیکھی ہے. میں نے کہا ٹرالی کے پیچھے ایک جملہ لکھا ہوتا ہے پاس کر یا برداشت، لکھا ہوتا ہے نا پاس کر یا. میں نے کہا جو